بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم پڑھنے والے ہیں کक्षा 9 کے اردو جو شکیلہ اختر کے بارے میں. کس کے بارے میں ہے؟ شکیلہ اختر کے بارے میں. شکیلہ اختر کے بارے میں ہے. اگر یہ کہا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ بہار کی خواتین افسانہ نگاروں میں شکیلہ اختر سب سے ممتاز اور منفرد افسانہ نگار ہیں. کہاں کے افسانہ نگار ہیں یہ؟ بہار کی. کہاں کے یہ افسانہ نگار؟ بہار کی. اور وہ بھی بہار میں سب سے ممتاز کہے جاتے ہیں. کیا کہے جاتے ہیں؟ ممتاز. اور منفرد سے مراد ہوا ایک اپنے الگ خیالات کے دنیا میں. ٹھیک ہے، ایک اپنے آزادانہ خیال میں وہ مشہور ہیں. انہوں نے بڑے صغیر ہندو پاک میں یعنی ہندوستان اور پاکستان میں خاص طور سے ایک شناخت قائم کی اور روایت اور ریاست کی دوسری خواتین افسانہ نگاروں کو بھی ایک حوصلہ عطا کیا. وہ آگے بڑھی اور اپنے پیچھے کئی افسانہ نگاروں کو دھیرے دھیرے ایسا کام کی کہ اس کے ساتھ کئی افسانہ نگار کھینچی چلی جائے اسی کی طرف. شکیلہ اختر نے باضابطہ طور پر افسانہ نگاری سے پہلے ادب لطیف جیسے نثر پارے تحریر کیے اور شاعری بھی کی. بات سمجھے؟ لیکن ان کا میلان تابع افسانہ نگاروں کی طرف زیادہ تھا. کہاں تھا؟ یعنی خاص طور سے افسانے یہ دیکھیے ادب لطیف میں بھی وہ ہاتھ آزمائی اور شاعری میں بھی ہاتھ آزمائی، لیکن خاص طور سے اس کا جو رجحان رہا وہ کہاں رہا؟ افسانوں کی طرف. کس طرف رہا؟ افسانوں کی طرف رہا. لہٰذا اس میدان میں انہوں نے نمایاں خدمات انجام دی اور لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کیا. ٹھیک ہے. شکیلہ اختر کی کہانیوں میں عام طور پر متوسط گھرانوں کے ماحول ملتا ہے. متوسط مراد ہوا مطلب میڈیم گھرانہ، نہیں کوئی امیر نہ غریب، مطلب ایک طرح سے جس کو لیا جا سکے. وہ اپنے ارد گرد کے حالات و وقائف کو بہت سلیقے اور قرینے سے پیش کرنے کا ہنر جانتی تھی. ان کے یہاں غایت درجے کی دروبینی ہے. غایت سے مراد ہوا زیادہ تر کے دور اندیز بات کو زیادہ پرکھتی تھی. کس کو پرکھتی تھی؟ دور اندیز بات کو. اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گہری داخلیت کی بنیادوں پر ان کے متعدد افسانے اردو کے دوسری معروف افسانہ نگاروں سے ممتاز تر ہیں. مطلب اس کو اگر پرکھا جائے تو اوروں سے بہتر اس کے ہے نا مصنفین یعنی مصنف ایک طرح سے لکھنے کے ادب جو ہے طریقہ جو ہے بہت ایک الگ ہٹ کے نرالی ہے، سمجھے، اور نرالے ہیں. شکیلہ اختر کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ وہ اپنی ذات کے کرب کو وسعت دے کر ہماگیر بنا دینے کی بے پناہ صلاحیت رکھتی تھی. شکیلہ اختر کے بارے میں اگر بات کریں کہ کہاں پیدائش ہوا ہے نا، کہاں وہ پیدا ہوئی، تو یہاں دھیان دیتے ہیں شکیلہ اختر گیا ضلع کے ارول گاؤں. کون گاؤں؟ ارول گاؤں میں 16 اگست 1916 کو پیدا ہوئی. بعد میں ارول جو ہے جہان آباد کا حصہ ہو گیا اور اس وقت ارول کو خود ضلع کا درجہ حاصل ہو چکا ہے. ابھی جو ہے اس وقت ارول کو خود ضلع کا درجہ حاصل ہو چکا ہے. سون ندی کے ساحل پر بسا ہوا ارول ایک خوبصورت اور مشہور قصبہ ہے. دیکھیے ارول جو ہے دکشن بہار میں. کدھر ہے؟ دکشن بہار میں. سمجھے؟ ہم سب اتر بہار میں. ہم سب کہاں ہیں؟ اتر بہار میں. اور ارول کہاں ہے؟ دکشن بہار میں. پہلے وہ گیا ضلع کا جو ہے نا حصہ ہوا کرتا تھا، سمجھے. اب جو ہے کہ خود ایک الگ قصبہ بن کر کے ایک الگ ضلع ہو چکا ہے. یہاں شاہ محمد توحید صاحب کا گھرانہ ہے نا جو معزز اور جی سروت گھرانے میں شمار کیا جاتا ہے. شاہ محمد توحید صاحب شکیلہ اختر کے والد تھے. شکیلہ اختر کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ شاہ محمد توحید. شاہ محمد توحید. شکیلہ اختر کا پہلا افسانہ رحمت ہے. کیا ہے؟ رحمت ہے. آپ کے ایگزام میں بھی وہ ہے نا پوچھتے بھی ہیں شکیلہ اختر کا پہلا افسانہ کا نام بتائیے تو کہے گا رحمت. 1936 میں ادب لطیف میں شائع ہوا تھا. کہاں شائع ہوا تھا؟ ادب لطیف میں شائع ہوا تھا. ان کے افسانوں کے 6 مجموعے شائع ہو چکے ہیں. کتنے مجموعے شائع ہو چکے ہیں؟ 6. جس میں سے ہے درپن. کیا ہے؟ درپن. آنکھ مچولی، ڈائن، آگ اور پتھر لہو کے مول. پتھر اور لہو کے مول. آخری سلام کے نام سے انہوں نے تنکے کا سہارا کے نام سے ایک ناولٹ بھی تحریر کیا، سمجھے. آخری سلام تنکے کا سہارا نام لکھ کر کے ایک ناول بھی وہ انہوں نے ہے نا لکھا. شکیلہ اختر کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اپنے تمام افسانوں میں انہوں نے افسانے کے روایتی انداز کو قائم رکھا. مطلب جس طرح سے وہ لکھتی تھی، جو اس کا شروعات سلیقہ تھا وہی سلیقہ پہ وہ چلتی گئی، سمجھے. اسی لیے دور اندیز کے ساتھ ساتھ نفسیات پہ بھی اس کا پکڑ اچھا رہا، سمجھے.
اور خاص طور سے عورتوں کے نفسیات کو. کس کے نفسیات کو؟ عورتوں کے نفسیات کو. آپ کی کتاب میں لکھا نا فرار, دیکھیے گا پڑھ کر کے یا بتائیں گے, اس کے حساب کو خود سمجھ میں آ جائے گا اس کے بارے میں. ان کے افسانوں میں ماجرا سازی, کردار نگاری اور بھرپور فضا آفرینی ہر جگہ ملتی ہے. سمجھے؟ عورتوں کی نفسیات پر بھی ان کی گرفت بہت مضبوط تھی. شکیل اختر نے تعلیم اپنے گھر پر ہی حاصل کی. کہاں حاصل کی؟ گھر پر حاصل کی, اور باضابطہ طور پر کبھی اسکول اور کالج میں نہیں پڑھا. اس زمانے میں ہوتا ہے ماحول ہے نا, مسلمانوں میں اور برہمنوں میں یا دیگر قوموں میں ہے نا, ایسا ہوتا ہے کہ وہ تعلیم کا بنسبت سب سے بڑی چیز ہے کہ وہ دور ہی کچھ ایسا تھا, وہ بھی خاص طور سے عورتوں کے لیے. لیکن اب تو ایسا نہیں ہے نا, اب ہر کوئی آزاد خیران سے انسان سوچتے ہیں. خیر اپنی اپنی یہاں پہ پرسنل ذاتی معاملہ ہے. ان کو ادبی خدمات کے لیے مختلف ریاستوں اور اردو اکیڈمیوں نے اعزازات و انعامات سے نوازا. سمجھے؟ آل انڈیا ریڈیو پٹنہ کی مشاورتی کمیٹی اور بہار اردو اکیڈمی کی مجلس عاملہ کی ممبر بھی رہی. کس ممبر رہی؟ دیکھیے کسی سے ممبر رہی. اردو اکیڈمیوں نے اعزازات نوازے. یہاں دیکھیے آل انڈیا ریڈیو, کہاں کا؟ آل انڈیا ریڈیو. ہاں, پٹنہ کی مشاورتی کمیٹی اور بہار اردو اکیڈمی کی مجلس عاملہ کی ممبر بھی رہی. 10 فروری 1994 کو ان کا انتقال ہو گیا.